In the name of Allah, who is the creator of all creations, king of all powers, and the holder of all the strengths, I, Cadet Muzammil Tariq, from first year, here to conduct this beautiful program. First of all, I would like to call Rafi Mangi for tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہوں میں ایسی زباں ہو خدا نہ کرے. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. I would like to call Cadet Tanveer Elai from class first year. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے،
دامن مصطفیٰ ہے. میرے مولا تو مالک ہے میرا، سچا رازق ہے خالق ہے میرا. میرے مولا تو مالک ہے میرا، سچا رازق ہے خالق ہے میرا. میں تجھے اس لیے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. میں تجھے اس لیے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. جب بنا سے مجھے موت آئے، میری تربت پہ کتبہ لگانا. جب بنا سے مجھے موت آئے، میری تربت پہ کتبہ لگانا. یہ ثنا خانے خیر الورا ہے، اور یہ پنجتن کا گدا ہے. یہ ثنا خانے خیر الورا ہے، اور یہ پنجتن کا گدا ہے. مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. Subhanallah. Now I would like to call our Honorable Commandant Colonel Muhammad Saeed. A big hand of applause for him. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آج کا دربار شیڈیول نہیں تھا، میری کوئی پلاننگ نہیں تھی چھٹی پر بھیجنے کے لیے بچوں کو، لیکن جو سینئر سٹاف اور میڈم نے بڑا زور لگایا کہ بچوں کو چھٹی دی جائے، تو پھر میں نے ان کی بات مانی اور اس لیے آپ کو چھٹی دی جا رہی ہے. لیکن کچھ چند ایک ایسی باتیں ہیں جو میں نے اس دفعہ نوٹ کی ہیں، وہ ڈسپلن کے معیار کے مطابق ہے، کے متعلق ہے. سب سے پہلے تو میں نے یہ اس دن دیکھا اور مجھے بڑا شوق افسوس ہوا کہ جس دن جنرل صاحب آئے ہوئے تھے اور ایڈریس کر رہے ہیں، ایک جنرل لیول کا بندہ آیا ہوا ہے اور آپ کو موقع ملا ایک اچھا ڈسپلن کا مظاہرہ کرنے کا، لیکن بچے بیچ میں بول رہے تھے اور ڈسٹرب کر رہے تھے اسپیچ میں، اور انہوں نے کئی دفعہ کہا میری بات سنو، کہا بھی. تو یہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ کس قسم کا آپ ان کو امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم کس قسم کے کالج میں ٹریننگ لے رہے ہیں جہاں کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے. یہ تو عام کالج میں بھی اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی ہیں جو آپ نے اس دن مظاہرہ کیا. تو اس کی وجہ سے مجھے بہت صدمہ ہوا، افسوس ہوا، اور
میری نگاہ سے آپ سب گرے ہوئے ہیں، وہ بچے خاص طور پہ جو اس وقت شور شرابہ کر رہے تھے، اور وہ بچے جو اس قسم کی حرکات کرتے ہیں وہ گھٹیا خاندان سے ہوتے ہیں، جن کو ماں باپ نے کوئی مینرز نہیں سکھائے ہوتے، نہ ان کے گھر میں کوئی مینرز ہوتے ہیں۔ یہ وہ گھٹیا نسل، یہ آپ لوگوں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو بچے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ ان کی بنیاد ہی کمزور ہے، اور گھر کا ماحول ان کا تھرڈ کلاس ماحول ہے، اور جہاں سے یہ کچھ سیکھ کر آئے۔ اور پھر ہم بار بار ہر جگہ آپ کو ڈسپلن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ڈسپلن یہ نہیں ہوتا کہ صرف پی ٹی پریڈ کرنا، ڈسپلن ہوتا ہے کہ جو ایک قوانین ہے اور جو ایک انسان کا پرسنالٹی کا اچھا مظاہرہ ہوتا ہے، اور جو اس کا ڈیلی روٹین ہے، اور ایک اچھے انسان کے طور پر جو چیزیں چاہیے انسان کے اندر موجود ہونا، ان کا مظاہرہ کرنا، اور سینئر کا آرڈر ماننا، اور جو آپ کی ذمہ داریاں ان کو احسن طریقے سے نبھانا، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور ٹیچر استاذہ کا وہ ادب کرنا، کامریڈ کے ساتھ خوش اسلوبی سے بولنا، یہ سب چیزیں ڈسپلن میں آتی ہیں۔ تو یہ تو ایک آپ کو میری طرف سے ڈسپلیئر ہے۔ ڈسپلیئر سمجھتے ہیں کہ ایک میری ناخوشی کا اظہار ہے آپ لوگوں کے لیے، اور اس میں یہ پرنسپل صاحب اور خاص طور پہ ڈی آئی صاحب کا بھی اس میں شو ہوتا ہے کہ کس قسم کا آپ پر ڈسپلن اور وہ چیزیں کتنی کا آپ ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، اور کتنا یہ آپ کو ڈسپلن سکھا رہے ہیں، اور کتنا کچھ آپ سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ میں ڈی آئی صاحب اور پرنسپل صاحب کو کہوں گا کہ ڈسپلن کے معاملے میں ان کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ نپٹا جائے۔ یہ ابھی جب پیریڈ آف ہوتا ہے اس وقت بھی بچے ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور شور کر رہے ہیں، کمروں میں بیٹھے ہیں وہ شور کر رہے ہیں، رات کو شور کر رہے ہیں۔ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کوئی ایک تہذیب کے اندر نہیں ہے، کوئی ڈسپلن میں نہیں ہے۔ اور ڈی آئی صاحب بیٹھے ہیں ادھر، ان کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ تو میں آج سے ان کو اجازت دیتا ہوں کہ اس معاملے میں ڈسپلن کے معاملے میں یہ ڈنڈا چلائیں اور سختی کریں، کہ میں ڈسپلن چاہتا ہوں۔ یہ جب کیڈٹ کالج کا نام آتا ہے کسی کے ذہن میں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسپلن والے بچے ہوں گے۔ تو جو فوج کا آتا ہے وہ ڈسپلن آتا ہے ذہن میں کہ فوجی ہے، اس کے اندر ڈسپلن ہوگا۔ اس کے بعد کیڈٹ کالج ہے، ڈسپلن ہوگا۔ پی ایم اے کا اتنا سخت ڈسپلن ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اور ڈسپلن سے ہی پوری کائنات چل رہی ہے، پوری دنیا ڈسپلن کے تحت چل رہی ہے۔ اور ڈسپلن نہیں ہے تو پڑھائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں۔ پھر آپ اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنے جو عام سکول ہے وہاں پڑھیں۔ سب سے پہلے ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ بچے ابھی سارے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بورڈ کے ایگزامینیشن دینے، اور چھٹی پر واپسی بچوں کی ٹائم پر نہیں تھی، صرف 25 یا 30 بچے پہلے دن آئے ہیں، اس کے بعد پورا ہفتہ لگا ہے تو پھر جا کر 60% بچے آئے ہیں، اور ہفتے سے اوپر اور 10-12 دن کے بعد پھر یہ اسٹرینتھ آئی ہے۔ تو چھٹی کیسے دیں آپ کو؟ جو 12 دن لیٹ آ رہے ہیں بچے، اور پھر ان کو 12 دن کے بعد چھٹی بھیج دیں تو وہ کیا سیکھیں گے؟ ڈسپلن میں کیا بہتری آئے گی؟ پڑھائی میں کیا بہتری آئے گی؟ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں آپ بچے۔ ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، ادھر ان کو صحیح بتاتے نہیں ہیں کہ چھٹی کب ختم ہو رہی ہے، فیسیں نہیں لا رہے ہیں۔ بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے ہر دربار میں، اور پچھلے دربار میں میں نے آپ کو شاباش دی
کہ یہ پہلا دربار ہے کہ سب بچوں کی فیسیں آئی ہیں اور ادھر موجودگی میں آئی ہیں، اور اس شاباش پر آپ نے پانی پھیر دیا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ ٹھیک اچھا مظاہرہ کریں ڈسپلن کا اور فیسوں کی پیمنٹ کا، اور بعد میں اس پر پانی پھیر دیں، اور ہوتا ہے 1 دن لیٹ، 2 دن لیٹ، 3 دن لیٹ، 12 دن تک میں پوچھتا رہا ہوں، اور 60% سے بعد بچے نہیں آئے ہوئے تھے۔ تو یہ 2 باتیں، اور جو اچھی باتیں مجھے نظر آئی ہیں، ایک پہلی دفعہ ڈریس سارے بچوں کا جو یونیفارم ہے وہ A1 یونیفارم تھا۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ یہ یونیفارم آپ کو پہنانے میں ڈی آئی صاحب گلزار صاحب کا ہے اور پرنسپل صاحب کا ہے۔ یہ بہتری کی طرف سٹیپ ہے۔ آپ بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے پری 9th کلاس تلنگانہ میں شفٹ کی، جس سے مجھے کوئی اس سے آمدنی نہیں ہے، کوئی وہاں داخلہ نہیں کر رہے میں نے وہ بچے یہاں سے اس لیے بھیجے کہ آپ بچوں کے جو سینئر بچے ہیں 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، ان کے بورڈ کے ایگزامینیشن ہو رہے ہیں، اور ان بچوں کو پوری توجہ نہیں دی جائے گی، ان کی سٹڈی سفر کرے گی، لہذا ان کو الگ کر دیا جائے، کہیں اور جگہ لے جایا جائے۔ وہاں 80,000 روپیہ اس بلڈنگ کا کرایہ دے رہا ہوں، وہ بچے سارے میں ادھر رکھ سکتا ہوں، یہاں سے ہی گئے ہوئے ہیں، اور ٹیچروں کی تنخواہیں الگ، اور بجلی گیس کا الگ، کھانے کا الگ، کھانا ان کو ہوٹل سے لگایا ہوا ہے وہ الگ، کم از کم 4-5 لاکھ روپیہ خرچہ ان پر آ رہا ہے، جو کہ میں بچا سکتا ہوں، اور ان کو ادھر شفٹ کر کے کہ ہمارے پاس ان کے لیے ان سے کئی گنا زیادہ ایکوموڈیشن ادھر اویلیبل ہے۔ ان کو میں نے اپریل کے مہینے تک وہاں رکھا ہوا ہے، اس کے بعد وہ سارے ادھر شفٹ ہو جائیں گے تمام، کیونکہ اپریل تک 9th اور 10th کے ایگزامینیشن ہو جائیں گے، اور پھر وہ جو ٹیچر 9th اور 10th میں انوالو ہیں ان کے پاس ٹائم ہوگا، وہ ان کا پراپر خیال رکھ سکیں گے۔ تو اپریل میں وہ بچے واپس آ رہے ہیں یہاں۔ اس کے بعد جو ایک نیا چیز ہمارے کالج میں نئی چیز آ رہی ہے وہ ہے جم کا آرڈر دے دیا ہے۔ یہ لوگ آ کے جن کو میں نے آرڈر دیا ہوا ہے وہ آ کے اس کا نیچے والی جو ہمارا ہال ہے اس کا وہ ڈائمنشن وغیرہ لے گئے ہیں۔ یہ جم عام جم نہیں ہوگا، یہ وہ ہوگا جو کہ بڑے بڑے شہروں میں سب سے جو بیسٹ جم ہوتا ہے وہ اکوپمنٹ منگوایا ہے، جو سب سے مہنگا ترین یہ عام نہیں ہوگا، یہ مہنگا ترین جو جم کا سامان ہوتا ہے وہ منگوایا ہے کئی لاکھوں روپے لگا کر۔ یہ پورا ہال نیچے وہ موٹی فوم جو ہوتی ہے تاکہ کوئی چیز گرے وہاں تو وہ بھی ٹیڑھی نہ ہو اور فرش کو بھی نقصان نہ پہنچے، تو وہ اور نیچے میوزک لگا ہوگا۔ یہاں سے اندر سے یہ ہال کے دروازے بند کر دیں گے، باہر سے ایک دروازہ کھولا جائے گا جو کہ وہاں سے لوگوں کو اپنے بچوں کو وہ کارڈ ایشو ہوں گے، جم کے جو کارڈ دکھائے گا وہ اندر جائے گا، اور یہ پر منتھ فیس آپ کو جو یہ جم کی ہے یہ الگ دینی پڑے گی۔ جو جم کے وہ بننا چاہتے ہیں ممبر وہ فیسیں لے کر آئیں گے، 1500 روپیہ پر منتھ فیس ہوگی، جس میں ان کا جو سٹاف ہے اس کو پیسے دینے پڑیں گے۔ یا یہ ابھی جو ہے اس کی فیس کا تعین وہ جب آپ چھٹی سے واپس آئیں گے وہ کیا جائے گا، اکوپمنٹ انشاءاللہ تعالی 10-15 دن میں لگ جائے گا۔ تو میں جو تخمینہ لگا رہا تھا کہ جو ہمیں
خرچہ ہو رہا ہے تقریباً 7-8 لاکھ روپے کا سامان آ رہا ہے، اور جو اس کی ڈیکوریشن پر اور جو اور سسٹم میوزک کا سسٹم اور جو اور کو دیکھ بھال کے لیے جو انسٹرکٹر چاہیے ان کا خرچہ ملا کر اگر ہم اتنا آپ لوگوں سے یہ فیس نہ لیں تو یہ خرچہ پورا نہیں ہونا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اور دیکھ کر کیلکولیٹ کریں گے کہ یہ کتنا کم سے کم ہم لینا چاہتے ہیں آپ سے، کم سے کم، تاکہ وہ خرچہ نکلتا رہے اور آپ کا فٹنس کا معیار بہتر ہوتا رہے۔ تو اتنا کی خرچہ وہ مجھے چاہیے، اتنی فیسیں چاہیے مجھے، اس میں فالتو فیسیں نہیں چاہیے۔ تو وہ جن کے لیے جو بچے ممبر بننا چاہتے ہیں، میں تو کہوں گا سب بچے بنے، تاکہ آپ کا جو جسمانی ایک شیپ بنتی ہے انسان کی، جو پرسنالٹی بنتی ہے، جو مسل بنتے ہیں جو اس عمر میں چاہیے، اس کو شیپ دینے کے لیے یہ جم کا جوائن کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس سے صرف آپ کا وہ معیار حاصل نہیں ہوگا جو کہ آرمی میں چاہیے، اس کے لیے یہ گراؤنڈ کا فزیکل فٹنس کا اور دوڑنے کا جو ہے سٹیمنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہم سپورٹس کو اگنور کریں، اس کی اہمیت وہاں کی وہاں ہی رہے گی، لیکن ادروائز جو مسل کا بننا، جو رسے کرنا، وہ اس کے لیے جو طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ جم ریگولرلی آپ کریں گے تو وہ آپ کو فٹنس اور وہ انرجی ملے گی انشاءاللہ۔ اور باقی جو آپ کو یہ اکوپمنٹ ملا ہے یونیفارم کا، جو دوسرے ڈریسز آپ کو جیکٹ ملی ہے، اس میں جو بھی کوئی پرافٹ ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ پرافٹ میں نے ان کو پتہ ہے، گلزار صاحب ادھر کھڑے ہیں، شریف صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں نے کہا وہ پیسے مجھے نہیں چاہیے، وہ اب ایک خیراتی فنڈ رکھا ہوا ہے میں نے، جو لوگوں کو جو بیوہ ہے، جو یتیم بچوں کے لیے جو ہم ادھر سے کالج سے دیتے ہیں زکوٰۃ، اس میں وہ جائے گا، وہ پرافٹ میں نہیں جائے گا، اور اس میں وہ آپ کو ثواب ہوگا، وہ آپ کی طرف سے ہوگا اور کالج کی طرف سے ہوگا۔ اس لیے وہ یہ ذہن میں نہ لائے کہ جی اس کا وہ پرافٹ گلزار صاحب کھا گئے یا شریف صاحب یا میں یا کالج میں چلا گیا، نو، وہ میں نے ان کو کہا وہ پیسے مجھے نہیں چاہیے، تو وہ تاکہ آپ بچوں کو بھی اس کا ثواب جائے، وہ زکوٰۃ جس بچے کے وہ پیسے اس میں شامل ہوں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ سملرلی یہ باقی جتنا سامان آپ کو دیا جاتا ہے، جو پرافٹ اس میں آئے گا، یہ میں نے ان کو بتایا ہوا ہے، وہ سارا پرافٹ ہم نے اس فنڈ میں ڈالنا ہے جو کہ غریب لوگوں کو ہم نے دینا ہے، پیسے دینے ہیں، اس فنڈ میں جائے گا سب کا۔ مجھے وہ پیسے نہیں چاہیے، یہ تھوڑے تھوڑے پیسے، یہ وہ پیسے جو لوگوں کو ہیلپ ہو، غریب لوگوں کا کھانا چلے، ان کا کوئی سسٹم چلتا ہے ہماری مدد سے، تو جو ان کی دعائیں ہم سمیٹیں گے اس کا جو اثر آپ کے فیوچر پر پڑے گا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ میں کتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہے زندگی کے اندر۔ وہ بہت ضروری ہے، وہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے پیسے اس طرف جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ ابھی جو بچے چھٹی جا رہے ہیں اور وہ واپس ٹائم پر نہیں آئیں گے تو ان کو بڑی سختی سے نپٹا جائے گا، ان کے ساتھ ہر دن کا 500 روپیہ جرمانہ ہوگا جو بچہ لیٹ آئے گا، اور وہ جرمانہ بھی جو ابھی بھی ہم نے حاصل کیا وہ بھی اسی فنڈ میں ڈالا ہے، وہ جرمانہ بھی اسی فنڈ میں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جرمانہ آپ کا وہ ہم اپنے پر یہاں پر میں لگاؤں گا، نو، وہ بھی یہ غریب فنڈ میں جائے گا۔ تو وہ جن لوگوں کو پہلے جا رہے ہیں پیسے ادھر سے، ان کے پیسے میں سے کسی کو 5,000 پر منتھ جا رہا ہے تو اس کو 8,000
ہم دینا شروع کر دیں گے. تو یہ 500 روپیہ پر ڈے کے حساب سے چارج کیا جائے گا. ابھی لاسٹ ٹائم دربار میں نے کہا تھا کہ امتحان میں جو آپ پرسنٹیج لیں گے، خاص طور پہ فرسٹ ایئر کے کافی ان کو اسکالرشپ مل رہے تھے، اگر پرسنٹیج کم ہوتی ہے تو ان کا اسکالرشپ بھی کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. اور اگر جس کے اوپر کوئی بڑھتی ہے معیار، اس کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. اور جو فری پڑھ رہے ہیں اور اگر ان کی پرفارمنس زیرو ہے تو ان پر فیس لاگو ہو جائے گی، یا اگر فیس نہیں دے سکتے ہیں تو کالج سے نکال دیا جائے گا. ابھی مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ جو اسکالرشپ بچے لے رہے تھے فرسٹ ایئر کے، ان سب نے اپنا مینٹین کیا ہے اپنا اسٹینڈرڈ. ان کے لیے تعلیم ہونی چاہیے. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ کم از کم 20-22 بچے ہیں ایسے جو اسکالرشپ پر آئے اور سب محنت کر رہے ہیں اور شائننگ سٹار ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ فائنل پیپروں میں بھی اچھی پرفارمنس شو کریں گے اور کالج کا انشاءاللہ جو ریپوٹیشن ہے اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. یہ جو سسٹم ہے ہمارا اسکالرشپ کا، یہ ایسے قائم رہے گا، یہ رائج رہے گا. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کم کر دیں یا نیکسٹ بچے جو آ رہے ہیں ان پر کوئی پابندیاں لگا دیں. نو، جو لائق بچے ارسپیکٹو آف دیئر فیملی اسٹیٹس، کہ وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، اس کو وہ اسکالرشپ ملے گا. غریب ہے کوئی تو وہ یہ مت آئے میرے پاس جی میں غریب ہوں اور اس لیے میری فیس معاف کر دی جائے. اگر وہ غریب ہے تو وہ اپنے علاقے میں پڑھے، جو آپ کالجز ہیں اسکول ہے وہاں پڑھے، یا اس بیس پر کوئی فیس کسی کی معاف نہیں ہوگی. میں یتیم بچوں کو فری پڑھاؤں گا، لیکن ان کو پڑھاؤں گا جو لائق ہے، کیپیبل ہے، تاکہ ہم اگر ان کے پر کوئی خرچہ کرتے ہیں اور کل وہ اچھے نمبر لے کر ایک یوزفل انسان کے طور پر ابھرے اور فورسز میں جائیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں، تاکہ ماں باپ کا ہیلپنگ ہینڈ ہو اور ان کی عزت میں اضافہ ہو، علاقے میں اضافہ ہو، عزت میں ان کی کالج کی عزت میں اضافہ ہو. یتیم بچہ نلاک ہے، اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا اور اس کو کوئی داخلہ نہیں ملے گا اور کوئی فیس معاف نہیں ہوگی. فیس صرف اور صرف پرفارمنس پر ہوگی. معاف اگر کسی کی کرنی ہے اسکالرشپ وہ ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرسٹ ایئر جب پاس کریں گے تو اچھے نمبروں سے پاس کریں گے اور یہ اسکالرشپ جو ہے ان کا قائم رہے گا، اور جو اور اچھے نمبر لیں گے ان کو اور بہتر اسکالرشپ ملے گا انشاءاللہ. ہم لوگ خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتے ہیں اور جو ہمیں فیسلٹیز ملی ہوتی ہیں ان کو بھی کٹ ڈاؤن کرواتے ہیں خود اپنی حرکات کی وجہ سے. مثلا یہاں ابھی سولر لگے ہوئے ہیں اور سولر میں بھی آپ اگر بجلی کا کوئی گیجٹ لگاتے ہیں تو بیٹریاں پہلے کمزور ہیں ان کی، سولر کی بیٹریاں چینج کرنی ہے ہم نے. تو وہ میں اپنے لیے تو گرم پانی استعمال کر رہا ہوں یا ہیٹر لگایا ہوا ہے، لیکن اتنے لوگوں کا جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بجلی سے محروم کر رہا ہوں. جو میں ایکشن کرتا ہوں مجھے سوچنا چاہیے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس کا افیکٹ کیا ہوگا مجھ پر اور کالج پر، وہ دیکھنا چاہیے. ابھی میں ایسے سرپرائز وزٹ کروں گا آپ کے کمروں کی. میں نے دیکھا ہے، کمروں میں جاتا رہتا ہوں، کمروں کا جو لے آؤٹ ہے وہ صحیح پراپر نہیں ہے اور صفائیاں نہیں ہیں. اور ایک نمونہ دیں گے ڈی آئی صاحب ایک بیڈ کا کہ کس طریقے سے چادر، کس طریقے سے اس کے شوز وغیرہ رکھنے ہیں ادھر، اور کمرے کی صفائی وغیرہ کیسے ہو. یہ چادر 200 روپے کی ملتی ہے
تو سب بچے جو ہے یہ برانڈ نیو چادر رکھیں گے انسپیکشن کے لیے. صبح اٹھا وہ چادر اوپر اپنے بسترے کے اوپر بچھائیں گے اور اس کے بعد پھر سمیٹ لیں گے. جب بستر کو استعمال کر رہا ہے وہ سمیٹ کے رکھ لیں گے. ہم امپروومنٹ لا رہے ہیں, جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کے اندر بھی امپروومنٹ لا رہے ہیں. ان کو کمروں کو جو سینئر ونگ کے کمرے ہیں ان کو اور بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور ان کی لیونگ اور بہتر کر رہے ہیں ہم, بہتر ہوگا. اور جب یہ پانی آپ نہا رہے ہیں, پانی کھلا چھوڑا ہوا ہے اور وہ لکڑیاں جل رہی ہیں, گیس جل رہی ہے, تو جی ہمیں نہانے کا پانی وہ نہیں, گرم نہیں مل رہا ہے. وہ آپ کر ہی ایسی حرکت رہے ہیں کہ آپ فالتو خواہ مخواہ کا پانی اس کو گرا رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں. اگر اس کو سنبھال کے رکھیں, اپنا پانی سمجھ کے رکھیں, گھر کا پانی, اور اس گیس کی آپ بخت کریں, قدر کریں تو سب کو, تاکہ یہ گیس مہیا ہو اور یہ گرم پانی کی فیسلٹی مہیا ہو. یہ سب آپ پر منحصر ہے کہ آپ پانی کیسے استعمال کرتے ہیں. تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ دن کے وقت, کل پرسوں میں گیا ہوں کمرے کے اندر تو لائٹیں آن ہے, 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ ایسے سوئچ کو ایسے کر دو بھائی, آف کرو, اور تب کمرے سے نکلو. اس وقت اگر لائٹ نہیں ہے پھر بھی جب نکلتے ہیں, جو سینئر ہے کمرے کا وہ یہ ان بچوں میں ڈالے جو کہ کمرے کے اندر ہے کہ سوئچ آف کرے لائٹ, 1 سیکنڈ لگتا ہے, یہ ایک گننا, ایک تو سوئچ آف ہو گیا. تو وہ اتنی سستی کہ جناب ایسے ہی جا رہے ہیں اور ساری لائٹیں, اور اتنا بل آتا ہے. ہمارا جو یہ 2 مہینے سے بل وہ کم ہے, پچھلے مہینوں میں بل تو 2 لاکھ بل آیا ہے بجلی کا, 2 لاکھ سے بھی زیادہ. تو وہ اس میں کیا فائدہ ہے ہم لوگوں کو کہ وہ بل ہم دے رہے ہیں, گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, اور گورنمنٹ کی بجلی ضائع کر رہے ہیں, جو کہ گورنمنٹ کو بجلی وہ انہوں نے یوز کرنی ہے. وہ بجلی جو ہم بچائیں گے وہ کہیں اور استعمال کریں گے. ہم ایسے کہتے ہیں جی ہم بڑے حب الوطن ہیں, لیکن یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں ادھر ملک کا نقصان کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احتیاط کر رہا ہے. ابھی آپ بچے, اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے کر جائے. آج ابھی چھٹیوں کی, سنڈے کو واپس آنا ہے, اور فیسیں آپ کو اس لیے بھیج رہے ہیں, فروری کی تو فیسیں یہاں بھی آ سکتی ہیں. ابھی آپ گھر والوں کو جب فون کریں گے آ جائیں گے. آپ نے فروری کی اور مارچ کی فیسیں لانی ہیں دونوں. وہ اس لیے لانی ہے کہ ابھی 9th والوں کو اس کے بعد چھٹی نہیں ہونی ہے, کہ میٹرک کے امیڈیٹلی 1 دن بعد 9th کے پیپر شروع ہو جائیں, 1-2 دن بعد ان کو بھیج نہیں سکتے ہیں. 9th کے مارچ میں پیپر شروع ہونے ہیں, اور 10th والے مارچ تک جانا ہے ان کے پیپر. اس لیے 10th والے یہ فیسیں فروری کی اور مارچ کی فیسیں لائیں گے, 9th والے لائیں گے, پھر ان کو جو رول نمبر سلپ پہ ملے گی. ورنہ یہ رول نمبر سلپ, یہ میں ابھی پرنسپل صاحب کو بتا رہا ہوں, سختی سے اس پر عمل کرنا ہے کہ وہ بچہ اگر اپیئر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یہ سارا اس کی ذمہ داری ان کے والدین کے کندھوں پر ہے اور یہ بچوں پر ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا کالج اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے, اتنا بڑا. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہی یہ اس کا سسٹم یا مینٹننس یا اخراجات پورے ہوتے ہیں. یہ چھوٹا سا گھر چلانے کے لیے اتنے اخراجات چاہیے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, لاکھوں روپے میں بھی مشکل ہو جاتا ہے آج کل اخراجات چلانا. اور مہنگائی کہاں کی کہاں چلی گئی ہے, اور اس میں اگر آپ فیسیں نہیں دیں گے, جو پہلے فیسیں نہیں آتی تھی ہم مینج کر لیتے تھے, لیکن ابھی مہنگائی کہاں کی کہاں چلی گئی ہے, ابھی مینج کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے آپ بچوں کو تعاون چاہیے, آپ کے پیرنٹس کا تعاون چاہیے, اور آپ یہ لے کر آئیں گے, ورنہ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا, سختی کے ساتھ. بالکل کوئی رو رعایت اس میں نہیں ہے. جو بچے ابھی آئے ہیں ریسنٹلی چھٹی سے, یا جو بچے نہیں جانا چاہتے ہیں گھر ویکینڈ اور یہاں پڑھنا چاہتے ہیں, وہ بچوں کو اجازت ہے کہ وہ یہاں ٹھہر سکتے ہیں, اور بچیاں بھی یہاں ٹھہر سکتی ہیں. ان کے کھانے کا ارینجمنٹ ہم کریں گے.
لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ یہ جو بچے ادھر ٹھہریں گے وہ اپنی فروری اور مارچ کی فیس یہاں منگوائیں گے اور پھر ان کو ٹھہرنے کی اجازت ملے گی. اور ابھی آپ بچوں کو جو ٹیسٹ سیریز کروائی جا رہی ہے وہ اس پیٹرن پر کروائی جا رہی ہے جو کہ چپس اور کیپس اور وہ دوسری اچھی اکیڈمی جو ہے اس لائن پر اس دفعہ کرائی جا رہی ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ بچے فرسٹ ایئر والے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو سسٹم آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اور سیکنڈ ایئر والوں کو کیا آپ اس پر مطمئن ہیں؟ مطمئن ہے تو ہاتھ کھڑا کریں. ٹھیک ہے, گڈ. اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے شریف صاحب اور آپ کے استاذہ کو جو اتنی محنت کر رہے ہیں اور آپ بچوں کو جاتا ہے جو محنت کر رہے ہیں اور اچھے نتائج حاصل کر رہے ہیں. میں نے آپ کے دسمبر ٹیسٹ کے نتائج دیکھے ہیں اور جو اچھے بچے ہیں بڑے ٹاپ کے انہوں نے بڑے 90% ابو نمبر بھی لیے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. ہماری بچیاں ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہی ہیں, ان کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں پہلے پریویس بھی اور اس دفعہ بھی ان کے رزلٹ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ریکارڈ رزلٹ ہوں گے, بہت اچھے رزلٹ ہوں گے. ایک بچی ہماری جو ٹاپر ہے وہ بورڈ میں ٹاپ کرنے کی سوچ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بورڈ میں پوزیشن لوں گی. اس کو اسپیشل کیونکہ بڑی لیک بچی ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو اسپیشل ہم نے کالج کے طرف سے وظیفہ دے کر جو ٹاپ کی اکیڈمی ہے ہاسٹل میں رکھنا کالج کی طرف سے خرچہ ہے اور اس کی فیس کالج کی طرف سے ہے تمام. اور وہ ایک لو ایوریج ٹائپ فیملی سے ہے لیکن بڑی لائق شائننگ سٹار ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بچیاں ہر ایک کو دے, بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ نیک پاک اور لائق بچی. اور وہ سسٹم مجھے بتا رہی ہے کہ پرسوں میری بات ہوئی, میں شریف صاحب کو بتایا ہے, وہ سسٹم بتا رہی ہے کہ یہاں جو پیپر لکھنے کا طریقہ ہے اور ہیڈنگ لکھنے کا طریقہ کس پینسل سے کس کلر والی پینسل سے لکھنا اور کیسے انڈر لائن کرنا ہوتا ہے اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں. تو میں نے شریف صاحب کو یہ چھٹیاں ہو رہی ہیں, یہ آج یا کل ہم جائیں گے اس کو بلائیں گے اپنا شمس آباد اکیڈمی اور وہ سارا جو کچھ وہ سیکھ رہی ہے وہ ان کو بتائے گی اس لائن پر. جب آپ واپس آئیں گے پھر آپ کو اس لائن پر اور وہ تربیت دی جائے گی. اس کے پاس نوٹس بھی ہیں اور کافی چیزیں وہ کہہ رہی ہے کہ میں کالج کے لیے دوں گی جو ہمیں یہاں پڑھایا جا رہا ہے. اور وہ پڑھائی کہہ رہی ہے کہ 3 بجے ہماری شروع ہوتی ہے, پہلے شفٹ صبح اور ہوتی ہے, 3 سے 10 بجے لگاتار پڑھائی ہے اور پیپر ہے, پڑھائی پیپر اور اتنا پڑھاتے ہیں کہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. یہاں تک پھر گھر آ کر پڑھنا پڑتا ہے, ساری تیاری کر کے پڑھنی چاہیے. تو یہ اس بچے نے ٹاپ کرنا ہوتا ہے اس کو اتنی محنت کرنا پڑتی ہے. اور یہ جو آج کل کا ٹائم ہے آپ بچوں کے لیے یہ بہت قیمتی ٹائم ہے. آپ کو جو وہاں پڑھائی ہو رہی ہے اس سے کم پڑھائی نہیں ہو رہی ہے یہاں. اسی لیے پہلے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ پڑھائی کیسے ہے تو آپ سب نے ہاتھ کھڑے کیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی پڑھائی اس طریقے سے ہو رہی ہے. تو پڑھائی میں 19-20 کے فرق ہوگا اور جو نوٹس آپ کو کرائے جا رہے ہیں, جو پیپر کرائے جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ انہی میں سے ہی یہ سب کوشچن آئیں گے. آپ یہ خاموش ہو جائیں اور یہ عادت جو ہے نا یہ ایسا بڑ بولنا یہ ختم کریں, نہیں تو اس کا پھر مجھے کوئی اور علاج کرنا پڑے گا. تو میں علاج سب جانتا ہوں, پھر وہ علاج آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ خود ہی اپنی عزت کا خود احساس کریں اور میری عزت کا بھی احساس کریں. تو یہ دن آپ کے لیے بہت قیمتی دن ہے اور اس کا ایک منٹ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے. یہ گپوں میں یا یہ دائیں بائیں ایسے بیٹھ کر ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے, اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے
آپ کے ہاتھ میں ہر وقت کتاب ہونی چاہیے اور پڑھ رہے ہو، یاد کر رہے ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی فیسوں کا جہاں تک تعلق ہے، ابھی طلباء کی فیسیں ابھی سب تقریباً وہ کہہ رہا ہے کمپلیٹ ہے، اور آج کا آخری دن ہے، ساری کمپلیٹ ہے۔ پچھلے مہینے بھی انہوں نے ٹائم پر دی ہے ساری، اور 70 بچہ ہے وہاں، 70۔ وہ جب دے سکتے ہیں، وہ وہاں کے یہ کریڈٹ جاتا ان ٹیچر حضرات کا جو ادھر ہے، جو ان کے پیرنٹس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تو ہمارے ٹیچر حضرات، ان سے میں درخواست کروں گا کہ یہ جو کلاس کے انچارج ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے پیرنٹس کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ان کو یہ جو اس کی اہمیت ہے ان ٹائم دینے کی، وہ ان کے ذہن میں اجاگر کریں اور کنونس کریں ان کو کہ یہ فیسیں ان کا ان ٹائم دینا کتنا ضروری ہے۔ آج وہ جو لوگ ادھر ہیں ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں کیونکہ ان کی فیسیں آئی ہوئی ہیں، آپ کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، اور اس وقت تک نہیں ملیں گی جب تک آپ کی کلاس کی فیسیں نہیں آئیں گی۔ تو یہ بہتر یہ ہے کہ آپ بچوں کو کنونس کیا کریں، ان کے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ رکھیں اور فیسیں ٹائم پر منگوائیں۔ ابھی جو ہمارے ٹیچر حضرات بیٹھے ہوئے گھروں میں جانا ہے اس مہنگائی کے دور میں، وہ بغیر پیسے کے جائیں گے، تو وہ آپ خود سوچیں کہ اس کا جو عذاب آئے گا وہ کس پر آئے گا؟ مجھ پر تو نہیں آئے گا کیونکہ فیسیں انہوں نے خود کلیکٹ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے دینی ہے۔ ان پر تو عذاب آیا ہی آیا کہ یہ بغیر تنخواہ کے جا رہے ہیں، آگے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹافیوں کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، اور سفر کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، اور آپ پر عذاب آئے گا کہ آپ کا ادھر معاشی جو بحران پیدا ہوگا آپ کے گھر میں، وہ پیسے جو ہیں جو ان کے یا کالج کے آپ لوگ ڈیلے کرتے ہیں، اس میں یہ نہ سمجھیں کہ پکڑن نہیں ہے، ایک بہت بڑی پکڑن ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، یہ سارے سسٹم کو دیکھتا ہے کہ کون سا بچہ ہے جس کو احساس ہے کہ یار میں ادھر جا رہا ہوں، پڑھائی کے پیسے، کھانے کے پیسے، وہ اس کے والدین کو احساس ہے کہ یہ مجھے ٹائم پر دینا چاہیے تاکہ میرے بچے کی پڑھائی، کھانا، یہ اس کا حلال کا شروع ہو جائے، اور بجائے کہ بچہ نیچی نے نگاہیں رکھی ہوئی ہیں اور ہر وقت اس کو اٹھایا جا رہا ہے کہ تمہاری فیسیں نہیں آئی ہیں، اور تو غارت کی جا رہی ہوتی ہے اسے، اور پھر وہ پیرنٹس کو فون کرتے ہیں جی مجھے ہمیں شریف صاحب نے گالی نکالی ہے۔ اور بھائی شریف صاحب کیا کریں؟ یہ شریف صاحب میرے بعد، اللہ کے بعد میں اور میرے بعد شریف صاحب ہیں جو یہ سب چیزوں کے رسپانسیبل ہیں، جواب دہ ہیں۔ تو انہوں نے نکالی ہے گالی، جب انہوں نے مجھ سے گالی سننی ہے، سخت الفاظ سننے ہیں، تو پھر انہوں نے آگے پاس کرنے ہیں۔ تو اس لیے کہ اس سے بچنے کے لیے کہ جناب آپ سے کوئی سخت الفاظ نہ بولے، انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، وہ یہی ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جو ٹائم پر چیز دینی ہے وہ ٹائم پر دو۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے میری لائف کے اندر، کوئی ناٹ اے سنگل مین جس کا میں نے کوئی پیسے لیے ہوا اور ٹائم پر نہیں دیا ہے۔ کوئی ایسا پوری ورلڈ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کا میں نے کسی کا دینا ہے اور دینا ہے تو ٹائم پر نہیں دیا، سوائے یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ان کی اپنی کارکردگی شامل ہے جو فیسیں نہ آنا، تو اس کی وجہ سے یہ سفر کریں گے اور سفر کریں گے، اور آپ کو اگر ان کے ساتھ ہمدردی ہے اور کچھ رسپیکٹ ہے دل میں ان کے لیے، تو ان کے لیے فیسیں ٹائم پر منگوا لیا کریں۔ اگر آپ کو اپنی عزت نہیں ہے تو ان کے لیے وہ کچھ کر لیا کریں۔ ویسے بڑے کرتے ہیں جی ہمیں مرتضیٰ صاحب کا بڑا، سجاد صاحب کا بڑا خیال ہے، پرانے ٹیچر کا، بھائی کیا خیال ہے؟ وہ بھوکے مارے ہوئے بچے ان کے دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ کوئی نہیں ہے، صرف بہت خیال ہے، خیال ہے، ایسے نہیں ہوتا، خیال پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے، پریکٹیکلی۔ فرنچائز ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے عسکری فاؤنڈیشن کا، اس میں میں نے
منسیرا میں 2 کالجز کا جا کر کھول کر آیا ہوں فرنچائز. وہاں بھی ان کو میں نے یہ آرڈر دیا ہے کہ جو فیسیں آئیں گی ہر منتھلی فیس میں آپ نے 2.5% زکوٰۃ کا رکھنا ہے، اور اپنے علاقے کے جو یتیم بچے ہیں بیوہ ہیں ان کو یہ پیسے ان کو دینے ہیں، ان میں ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں. وہاں بھی یہ فنڈ میں نے رکھا ہے. اس فنڈ کا میں نے فائدہ دیکھا ہوا ہے کہ کیا ہے. آپ کے زندگی میں سموتھ چاہتی ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا، اگر ہو بھی تو وہ اللہ تعالیٰ وہ اگر آپ کے لیے بہتر ہے تو وہ فوراً حل کر دیتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مسئلے مسائل بھی حل ہوں. آپ کی فیسوں سے یہ بھی بتاؤ، آپ کی فیسوں سے بھی 2.5% رکھا جاتا ہے، ہر مہینے کی فیسوں سے. ذوالفقار صاحب سے پوچھنا ہے، ہر مہینے کے 2.5% الگ کر کے وہ میں اپنے جو گاؤں کی بیوائیں ہیں اور کوئی ایسی غریب عورتیں ہیں پورے پاکستان سے جو رابطہ ہے میرا، ان کا جو یتیم ہے بچے ان کا، وہ پیسے آپ کے پیسوں کی زکوٰۃ سے دیے جا رہے ہیں. کل 10 بیواؤں کو کل منی آرڈر کروائے ہیں میں نے پیسے، وہ آپ کی فیسوں کے ہیں 2.5%، وہ بھجوائے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کی فیسیں آئیں گی تو وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گی. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک آرڈر ہے اس پر ہم چلیں. جب اس پر چلیں گے تو وہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. تو میں آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ ٹائم پر آئیں گے، فیسوں کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، اور آ کر پڑھائی میں بہت توجہ دیں گے پڑھائی کی طرف، اور ڈسپلن کا اچھا مظاہرہ کریں گے. کیونکہ فی الحال جو ہے میں آپ سے ڈسپلن کے معاملے میں خوش نہیں ہوں، اور اس میں تھوڑا سا اپنے آپ میں بہتری لائیں. ہر انڈیویجول کوشش کرے کہ یار میں سیدھے راستے پر چلوں اور اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھوں، تو پھر بہتر ہوگا. تو کوئی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ بتائیں. سوال نہیں ہے تو آپ آئیں دعا کریں تاکہ بچوں کو اللہ تعالیٰ فریے سے لے کر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ اس محفل میں معصوم بچوں سے لے کر سفید داڑھی والے بزرگ حضرات آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہماری معافی عطا فرما. یا اللہ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے والدین کی طرف سے، آج چھٹی ہو رہی ہے. یا اللہ یہ امانت ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں، ان بچوں کو خیریت سے گھر پر پہنچانا اور خیریت سے ان کو کالج میں واپس لانا. یا اللہ ان بچوں کو گھر میں جا کر والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ان بچوں کو گھر میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. اپنے اساتذہ کرام اور کالج کا نام روشن کرنے والا بنانا. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. جوش و جذبے کے ساتھ گھر جا رہے ہیں، چھٹی جا رہے ہیں، اور زور کا ہو پتہ چلے کہ آپ بہت خوش ہیں، اور خوشی اللہ تعالیٰ آپ کو دے آپ کی زندگی میں.